اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عن المجرمین۔ یہ دعا کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی قرأت کیا، اور یہ دعا وہ دعا ہے کہ جسے صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ماہ رمضان کے اعمال کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جنہیں جناب رسول خدا نے ماہ رمضان کے ایام میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ شیخ عباس قمی نے ان دعاؤں کے ضمن میں یہ تحریر کیا ہے کہ رسول خدا ان دعاؤں کی اہمیت کے قائل تھے، اور ان دعاؤں کے پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ اے خدا، اس دن میرے لیے میرے روزے کو اس روزے کی مانند قرار دے کہ جو حقیقی روزے داروں کا روزہ ہوا کرتا ہے، اور اے خدا، اس ماہ رمضان میں تو مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا کر، اور نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا کر، وہ نماز شب اور وہ عبادت کہ جو حقیقی عبادت ہو۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور اے خدا، تو مجھے اس مہینے میں غفلت کی نیند سے بیدار کر۔ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اے عالمین کے پروردگار، تو اس مہینے میں میرے جرم کو مجھے بخش دے۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِین، اے مجرموں کے بخشنے والے، میرے خطاؤں سے درگزر کر۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان ماہ مناجات ہے، ماہ ذکر خدا ہے، ماہ عبادت اور بندگی ہے۔ یہ مناجات ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی عظمت اولیاء اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ، خدا کے اولو العزم پیغمبر، ان کے نزدیک سے ایک مرتبہ ایک شخص کا گزر ہوا،
اس شخص نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جناب موسیٰ ایک جگہ جا رہے تھے اور یہ شخص ان کے نزدیک سے رد ہوا، گزرنے کی حالت میں اس نے نبی اللہ سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے مناجات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تم اپنے خدا کے ساتھ کلام کرنے جا رہے ہو، مناجات کرنے جا رہے ہو، تو اپنے خدا سے میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا وہ پیغام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اپنے خدا سے یہ کہنا کہ فلاں شخص اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں تیرا معتقد نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تمام آسائشیں، تمام نعمتیں میرے پاس موجود ہے، جبکہ جو شخص تمہارے عقیدے کے مطابق خدا کو نہیں مانتا اس کے پاس نعمتیں نہیں ہوا کرتی، اللہ اسے نوازتا نہیں، لیکن میں وہ شخص ہوں کہ جو تجھے نہیں مانتا لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی تمام نعمتیں میرے پاس موجود ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کوئی اور پیغام؟ تو کہا نہیں، بس یہی پیغام اپنے خدا کو جا کر دینا۔ الغرض جناب موسیٰ اسے چھوڑ کر آگے بڑھے اور کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر حسب معمول جناب موسیٰ نے عبادت کو انجام دیا، مناجات کی، اپنے خداوند عالم سے راز و نیاز کیا، گریہ ازاری کیا، اس کے بعد واپس لوٹنے لگے۔ جیسے ہی واپس لوٹنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ اے موسیٰ تم نے میرے بندے کا مجھے پیغام نہیں پہنچایا۔ موسیٰ نے پلٹ کر دیکھا اور جواب دیا کہ اے خدا تو بہتر جانتا ہے کہ اس کا پیغام کیا تھا، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ اس کے وہ کفر آمیز کلمات کو تجھ تک منتقل کروں، لہذا اس وجہ سے میں نے تجھے اس کی بات کو منتقل نہیں کیا۔ خدا نے جناب موسیٰ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، بیان کرو اس کا پیغام۔ جناب موسیٰ نے وہ پیغام خدا کو منتقل کیا۔ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میری جانب سے اسے پیغام دو کہ اے بندے خدا یہ بات درست ہے تیری، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تجھے دنیا کی تمام آسائشوں سے نوازا، تیرے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود، لیکن تو ایک چیز سے غافل ہے۔ جانتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ کہ میں نے تجھے دنیا کی تمام نعمتیں دیں اور ایک چیز کو تجھ سے لے لیا، اور وہ چیز مجھ سے مناجات کرنے کی لذت ہے، مجھ سے راز و نیاز کرنے کی لذت ہے، میری بندگی ہے، میری عبادت ہے۔ وہ شخص کہ جس کے پاس میری مناجات کر کے لذت حاصل کرنے کی نعمت موجود ہو، اور اگر اس کے پاس دنیا کی کوئی شے موجود نہ ہو تو وہ لذت اس کے لیے ان دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ لہذا وہ تمام چیزیں ایک طرف اور میری مناجات سے لذت حاصل کرنا، میری بندگی کو کرنا اور مجھے اپنے دل میں قرار دینا ایک طرف۔ واقعاً عزیزان گرامی، اس قضیے کی روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں، اس داستان کی روشنی میں امام حسین کی وہ دعا کہ جو دعائے عرفہ ہے، اس میں ایک مشہور و معروف فقرہ
مشہور و معروف جملہ ہمیں یاد آتا ہے. وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر بہت ہی مختصر سا ایک جملہ بیان کیا، لیکن ایک عظیم معرفتی جملہ. وہ جملہ کہ واقعاً ایک عارف باللہ کہہ سکتا ہے، وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو خدا کو خدا جانتا ہے، خدا کی واقعی شناخت رکھتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے معلوم ہے کیا کہا؟ ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک. وہ شخص، اے خدا، کہ جس نے تجھے کھو دیا ہو، دنیا کی تمام نعمتیں اگر اس کے پاس ہو تب بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس تو ہے، جس کے دل میں تو نے گھر کیا ہے، اس کے پاس اگر دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو تو وہ اس سے بڑھ کر ہے. اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پایا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا؟ عزیزان گرامی، ماہ رمضان جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ماہ مناجات ہے. ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جناب رسول خدا ہمیشہ ایک خطبہ دیا کرتے تھے. خطبے میں ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ماہ شعبان میں ماہ رمضان سے آنے سے پہلے جناب رسول خدا نے خطبہ دیا. اس خطبے میں ماہ رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اے لوگو، جانتے ہو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، جس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا حصہ آتش جہنم سے آزادی ہے. واقعاً ماہ رمضان کے اندر جو عبادت کی لذت انسان محسوس کرتا ہے اور دل سے انسان راغب ہوتا ہے عبادت اور ذکر خدا کی طرف، کوئی دوسرا مہینہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا. واقعاً پہلے 10 دن رحمت ہے، دوسرے 10 دن مغفرت الہی ہے، اور تیسرے 10 دن یعنی تیسرا عشرہ آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. رسول خدا نے اپنی اس دعا میں 3 چیزوں کا خداوند عالم سے تذکرہ کیا ہے اور تمنا اور آرزو کی ہے. پہلی چیز، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے ترجمہ کیا اس کا، کہ رسول خدا نے روزہ رکھنے والے جیسا کہ روزہ رکھتے ہیں حقیقی روزے دار، اس روزے کی تمنا کی ہے. علماء اخلاق نے اس روشنی میں روزے داروں کی 3 عمدہ قسمیں